آنے سے پہلے یہاں پر کی ہے. بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ابھی تک جو ہے تقریباً کچھ ٹائم کے بعد اب 72 گھنٹے ہونے کو ہیں اور آگ پہ مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کی اکانومی بلڈ اپ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ ہمارے بزنس کمیونٹی، یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ہمارے ریونیو جنریشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم ان کو جتنی بھی سہولیات دیں تاکہ یہ ہماری اکانومی کو بلڈ اپ کرے. اور ہم دنیا میں جاتے ہیں اور ہم جو اکانومی کی بات کرتے ہیں، انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، اپنی بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے سپورٹ کریں، ہمارا کاروباری حضرات کے ساتھ سپورٹ کریں اور جوائنٹ وینچر کے ذریعے اس ملک کی اکانومی کو بلڈ اپ کریں. تو آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ریسکیو آپریشن تھا وہ جو میں نے آج ان سے میٹنگ کرنے کے بعد میں نے سنا وہ ان کے معیار کے مطابق ہی تھا. اور جس طریقے سے پہلی 2 گاڑی آئیں، ایک میں تو سنا کہ پانی نہیں تھا اور دوسرے میں تیل کم تھا. تو بات یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ ہی اس قسم کی ہوئی سب کے سامنے تھے اور پھر جو باقی جو ہمارے 1122 کی گاڑیاں جو کہ سیاسی مقاصد کی استعمال ہوئی، میں اس پہ سیاست بھی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر آپ اپنے لڑکوں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے ریسکیو 1122 استعمال کریں گے، آج یہ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں یا کوئی بہنیں بھی ہوں گی ہماری اس کمیونٹی میں جو ٹیکس دیتے ہیں، جو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ جا کر ان کا ٹیکس کے پیسوں پہ جا کر آپ اسلام آباد میں اپنے جلسے جلوس کریں. آج جب ان کو ضرورت تھی، انہوں نے اگست کے مہینے میں ایک لیٹر لکھا ہماری بزنس کمیونٹی میں یہاں کے سی ایم صاحب کو، جو کہ ہمارے اس وقت انڈسٹریز کے منسٹر بھی ہیں. لیٹر لکھا ملاقات کے لیے اور انہوں نے اپنا خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پر پی ڈی اے نے ایک ظالمانہ اقدام کیا تھا. ڈی جی پی ڈی اے نے یہاں کے جو روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک بیریئر لگا دیا تھا اور یہ خوش قسمتی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں کہ 1-2 دن پہلے اس بیریئر پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور بیریئر کا رستہ کھل گیا، ورنہ ان کو کیٹیگوریکلی ڈی جی پی ڈی اے نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا ذمہ وار نہیں ہوں، تو بندوبست آپ خود کریں. اگر صوبائی حکومت اور ڈی جی پی ڈی اے اس کا ذمہ وار نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکس بھی نہ لیں. اگر آپ ٹیکس لیتے ہیں تو بھی کوئی سہولیات بھی دیں، یا پھر ان سے کہیں کہ آپ ٹیکس نہ دیں. ٹیکس کے لیے تو آپ روزانہ آ کے ہیراسمنٹ بھی کرتے ہیں اور آ کے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ میں ٹیکس دیں، اور آج اگر 100 روپے دے رہے تو اگلے سال آپ 200 روپے دیں. آپ نے یہاں پر جو ہے اس کا اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے اور جب ان پہ آج مشکل ٹائم آیا ہے تو ہمارے پاس جو ہے ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ جو ہے آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سپورٹ کرا تھا ان کو. میں یہاں پر ایئر فورس کو اور پاک آرمی کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی. جب میرے سے رابطہ ہوا، میں شہر سے باہر تھا، ان کے ایئر فائر بریگیڈ کے جو بھی کہیں ہیلی دے ان پہ وہ کیا، پاک آرمی کے لوگ آئے. اب مجھے بتائیں کہ آرمی آپ کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرے، ایئر فورس آپ کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرے، آپ کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی لڑیں، آج آپ کے لیے سیلاب میں بھی کام کریں، آج آپ کے جو ہے وہ فیکٹریوں کی آگ بھی وہ بجھائیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ سول حکومت کیا کرے گی؟ آج جس طریقے سے آپ روزانہ کی بیس پہ آپ لگے رہتے ہیں کہ آپ دھرنے بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، آپ جلسہ بھی کریں، چلو پالیٹکس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا یہ ہوم ڈسٹرکٹ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات اگر صوبائی حکومت کے پاس چلے گئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آج تک ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں جو اس محکمے کے وزیر ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر وہ 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ یہاں پر آتے، ان کو کوئی وہ آ کے کوئی پیسے نہ دیتے، ان کو کوئی چیز نہ دیتے، لیکن آ کے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے. لیکن کل رات کو میں دیکھا کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ایس او پی کیا تھے اور ان کے جو فیکٹریز ہیں، جتنے بھی فیکٹریز انڈسٹریز ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے جو ایمرجنسی ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ کا خود جو ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ پی ڈی اے کا ڈپارٹمنٹ تھا، چاہے 1122 تھا، وہ ناکام ہو چکا تھا. اب آپ ڈالنا چاہتے ہیں ملبہ اپنے انڈسٹریز پہ کہ ان کی وجہ سے شاید یہ چیزیں ہوئی ہوں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوسناک ہمارے جو نے کی ہے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک پراپر جے آئی ٹی اس کے اوپر بننی چاہیے، لیکن جے آئی ٹی حکومتی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اب اب کہیں گے کہ ہماری جگہ جو ہے جوڈیشری کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشری کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی ایک کمیشن بنایا جائے جو 15 دن کے اندر اندر یہ رپورٹ دے کہ یہ پی ڈی اے کی غلطی تھی، یہ 1122 کی غلطی تھی، یا اس فیکٹری مالکان کی بھی غلطی تھی. سب کا جو ہے وہ اس کا دیکھیں کہ فیکٹری مالکان کی کہاں پر غلطی تھی، 1122 نے کیا رسپانس کیا جو روزانہ ہم اس پہ جو ہے روزانہ ٹی وی پہ ان کے اشتہارات چلاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، یا باقی جو ہمارے یہاں پر پی ڈی اے
ان کا کیا کردار رہا ہے. ہر کردار کو دیکھیں اور جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے. اگر یہ لوگ غلط ہو گئے ہم ان کو غلط کہیں گے, اگر باقی ڈپارٹمنٹس غلط ہیں تو ان کو غلط کہیں گے. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک ان کے اوپر ان کی آگ نہیں بجھی ہے, آپ کا عملہ جو ہے اس میں ناکام ہو چکے ہے اور پہلے سے آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ آ کر جو ہے یہ چیز کریں. لہٰذا اس چیز سے ایسے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ چیز پنجاب اور سندھ میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کابینہ وزیر اعلیٰ سمیت ابھی پریس کانفرنسیں کر رہی ہوتی. لیکن ہم اس میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ہے یہ ہمارے لیے یہ فیکٹریز ہیں, یہ انڈسٹریز ہیں, یہ ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ریونیو جنریشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی سپورٹ کیا جائے کم ہے, کیونکہ جنگی حالات میں جہاں پر کبھی ان کو پرچیاں ملتی ہیں بتے کی, کبھی پی ڈی اے آ کے بتے وصول کرتی ہے, کبھی صوبائی حکومت آ کے بتے وصول کرتی ہے, کبھی اور ڈپارٹمنٹ بتے وصول کرتی ہے, تو آپ ان کو کہہ دیں خدا نخواستہ کہ آپ فیکٹریاں بند کر کے کسی اور صوبے میں چلے جائیں اگر آپ نے سپورٹ نہیں کرنا. لہٰذا آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارے بزنس کمیونٹی اور ہمارے تاجر جو ہیں یا ہمارے انڈسٹریز ہیں وہ صوبے سے نقل مکانی کریں. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا, آپ وفاق کے نمائندہ ہیں, وفاق میں صنعت حرکت کا جو ادارہ ہے, پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے, آپ وہاں سے کیا کریں گے ان کے لیے جو خاص, کیونکہ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, مسائل بہت ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے بنیاد تو شروع کریں نا. آپ اپنے گھر چھوڑ گئے, پڑوسی چھوڑ گئے, مرکز میں پہنچ گئے. مرکز میں ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا اور ہر فورم پہ ان کے لیے لڑوں گا. لیکن بات یہ ہے پہلے ادھر سے تو شروع کریں, جو ٹیکس لے رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں, جو ان کے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے 1122 میں پانی کیوں نہیں تھا, آپ کے 1122 میں جو ہے وہ پیٹرول کیوں نہیں تھا. پھر مجھے بتائیں کہ ان کا جو ہائیڈرنٹ ہے اس روڈ کے ساتھ ہائیڈرنٹس کی جگہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر 4-5 ہائیڈرنٹس اس روڈز پہ لگے ہونے چاہیے تھے تاکہ ریفلنگ جلدی ہوتی. آپ پھر وہاں پر جائیں گے, کل جو آگ کے بعد فوراً اگر بجلی کٹ جاتی ہے تو ٹیوب ویل کیسے چلے گا. تو چیزیں جو آپ ایس او پی اس کو تو فالو کریں, اپنی ایس او پی فالو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ آپ یہ آگ کیوں لگی ہے. لہٰذا آپ جس چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں پہلے اس کے اوپر آپ کام کریں کہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے آپ لے رہے ہیں, ان لوگوں کے آپ جو ہے وہ خون پسینی کمائی آپ لے رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے اس میں جو ہے ریٹرن میں کیا کیا ہے آپ کے سامنے کے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک 20 سے زیادہ گاڑیاں اسلام آباد کے ساتھ ہے, پنجاب کے ساتھ ہے, اسی طرح 40 سے زیادہ جو اہلکار تھے وہ بھی ریسکیو 112 کے ساتھ ہے. ہمارا جو صوبہ ہے اور پشاور میں یہی حالات ہے جس طرح آج ہوا, تو کیا کہیں گے اور وفاق سے اس حوالے سے بات کریں گے کیا؟ میں بالکل بات کروں گا. تو کیا کس لیے گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے کیا وہ دیکھیں آپ وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوسوں کے لیے, آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کیا وہ وہاں پر آگ لگنی تھی؟ آپ کی گاڑی آپ کہہ رہے ہیں کیوں پکڑی ہیں؟ آپ حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف ایک چیز اٹھائیں, ہتھیار اٹھائیں, اپنا سامان اٹھائیں اور صوبائی محکموں کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں. ان کے خلاف آپ کہیں کہ ہم ان کو ڈھال بنا لیں اور اس کے ذریعے ہم وہاں پر جا کر ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں. یہ بات غلط ہے. اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کس لیے پکڑے گئے ہیں؟ چالان کیا ہے, وہ غلط کام کے لیے گئے تھے اور صوبائی حکومت نے ان کی بھی مجبوری تھی, کیونکہ صوبائی حکومت جب آپ کو مجبور کر کے آپ جائیں تو گاڑی ادھر تھی. انہوں نے غلط کام کیا تو پکڑے گئے ہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کو وہ کیا ہے. آپ مجھے دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے پیچھے ان کے اوپر کیا ایکشن ہوا. پی ٹی آئی کے غنڈے وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو چھڑوانے کی جس طریقے سے کوشش کی, قانون کو ہاتھ میں لیا. پھر کہتے ہیں مرکز نے کیا ہے. کیا مرکز نے آپ کے وزیر کے بیٹے کو بھی اغوا کر کے وہاں پر استعمال